بڑھانا، مسجد حرام کے باہر کھڑا کرنا یا بٹھانا، یا پھر مسجد نبوی کے باہر بٹھانا یا کھڑا کرنا اللہ کے نبی کا مقصد نہیں تھا، بلکہ فقیروں کا خاتمہ تھا۔ اور یہ نظام کے قیام کے لیے ابو بکر نے محنت کی، عمر نے محنت کی، اور یہ نظام کے قیام کے بعد میں اس کی فضیلت، اس کے رزلٹس ایسے آئے کہ معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا گیا، اور پہلے سال جب زکوٰۃ کا مال روانہ کیا گیا تو عمر نے کہا کہ معاذ یمن سے آیا سو مال یمن کے غریبوں کے لیے وہیں پر تقسیم کرو۔ معاذ نے انکار کیا، لینے والے کم ہو گئے، پھر عمر نے واپس بھیجا، پھر دوسرے سال مال آیا تو معاذ سے یہی کہا گیا معاذ یمن کے غریبوں کا حق ہے، وہاں پر خرچ کرو، تو کہا کہ آدھے ختم ہو گئے۔ پھر تیسرے سال مال، صرف 3 سال یمن کے بعد دیکھیے کتنے سال سے ہماری بستی میں زکوٰۃ نہیں کر رہی ہے۔ سبیل خیر سے کپڑے بانٹے جا رہے تھے، ایک لنگی، ایک ساڑی، تھوڑا اناج، اور وہ فطرہ، کیا طریقہ ہے فطرہ نکالنے کا، دیکھیے کتنے مانگنے کے لیے، کیا مسلمانوں کا نام، کتنے، کیا چیریٹی ہے مسلمانوں کے یہاں پر۔ ذرا غور کیجئے، غیر اسلامی ممالک ویلفیئر اسٹیٹ کے نام سے یہاں تک ترقی کر چکے کہ ان کے یہاں پر میں اگر چلا جاؤں، میری اولاد یا آپ کے بچے چلے جائیں، 4-5 سال میں نیشنلٹی مل جائے، اس نیشنلٹی کے بعد میں ہر قسم کی سہولیات انہیں مل جائے، بچوں کا علاج فری، بچوں کی تعلیم فری، ہاسپٹل فری وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں فری۔ پھر اسلام ایک ایسا مذہب کہ ہر سال ان کے یہاں پر فقیر بڑھتے جائیں، بیوہ، مسلم، مقروض وغیرہ وغیرہ، پریشان کے پریشان حال رہے، اسی طریقے سے مر جائے۔ کیا آپ اس اسلام کو غیر مسلمین کے سامنے ایک بہترین مذہب کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں؟ مذاق، ہنسی بن چکا ہے، مذاق، دل لگی بن چکا ہے ہمارا مذہب، کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کو تشریف لے کر جاتے تھے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر فقیر، جمعے کی نماز کے لیے باہر فقیر، گھر کے باہر فقیر، جمعے کی نماز کے بعد مسجدوں میں فقیر، گھروں پر فقیر، دکانوں پر فقیر، ہر چورستے پر فقیر، ہر سگنل پر فقیر، ہر مقام پر فقیر۔ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ سکھ کہیں پر آپ کو نظر آئے؟ عیسائی آپ کو کہیں پر نظر آتے ہیں؟ چلو ہندوؤں کے یہاں پر تو کاسٹ سسٹم ہے، برہمن ہے، وید ہے، شودر ہے، دلت ہے، کوئی دلتوں میں بھی آپ کو اس طریقے کے مسلمانوں کے جتنے فقیر آپ کو نظر آتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ اسلام کا نام اس سے بڑھ رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو یعنی ویسٹ میں آپ نظر ڈالیے کہ اتنی سہولیات، ہمارے یہاں پر کیا سہولت ہے؟ کریں گے آپ صدقہ و خیرات اسلام کو بدنام کرنے کے لیے؟ تو پیشہ آور فقیروں کو خیرات دینا نیکی نہیں بلکہ یہ گناہ کا کام ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں تیسرے سال جب مال آیا تو غور کیجئے، حضرت عمر نے کہا کہ معاذ یہ مال یمن کے لوگوں کا حق ہے، واپس لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں معاذ اب ایک انسان بھی یمن کے اندر زکوٰۃ کا مال لینے والا باقی نہیں رہا، ایک انسان بھی باقی نہیں رہا زکوٰۃ کا مال لینے والا۔ کئی سالوں سے زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، افسوس کی بات۔ تو نظام ربوبیت جب ہم قائم کریں گے تو یہ غربت کا خاتمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اپنی مخلوق کو پال دے گا۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، میں بار بار آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کرے اللہ کی راہ میں؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ جو کچھ بڑھ کے ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ سسٹم بنائیے، نظام بنائیے، رہنے کے لیے 2 گھر ہے، آپ کے یہاں پر ایک گھر سے آپ کی ضرورت کی تکمیل ہو رہی ہے، سگے بھائی کے پاس، چچیرے بھائی کے پاس، میرے بھائی کے پاس، آپ کے پڑوسی کے پاس مکان نہیں ہے سر چھپانے کے لیے، یہ آپ کا گھر نہیں، آپ کے بھائی کا گھر ہے۔ آپ کا پیٹ ایک روٹی سے بھر جاتا ہے، آپ کے پاس 2 روٹی ہے، تو یہ ایک روٹی آپ کی نہیں ہے، کسی بھوکے مسلمان بھائی کی روٹی ہے۔ جب بھوکے مسلمان بھائی کا پیٹ بھر جائے تو کسی غریب، کسی بھی مذہب کا انسان ہے، اس انسان کے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے یہ روٹی رکھی گئی ہے، یہ آپ کی روٹی نہیں ہے۔ یہ سسٹم جب ہم نافذ کریں گے غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم، سوشلزم، یہ نظام کبھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔
لیکن وقت بہت زیادہ میں آپ لوگوں کا لے چکا. ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ ہر پیشہ آور فقیر کو خیرات ہرگز مت دیجیے. میں تاجر ہوں گٹے پر، آپ تو جانتے ہیں میری دکان ہے. خیرات کبھی کسی ہم فقیر کو معافی بھی مانگ کر ہم کو گالیاں سننی پڑتی ہے فقیروں سے. اور ڈر ہم اللہ کی یعنی نیکی کی نیت سے خیرات، آج میں میری اپنی دل کی بات، نیکی کی نیت سے ہم خیرات نہیں کر رہے تھے. ڈر اور خوف سے فقیروں کے منہ سے کچھ بھی بول دیں گے. جو ان کے منہ کو آیا بد اخلاق ہے، جو منہ کو آیا ہمارے کو، تو ہم ڈر کے مارے خیرات دے دے رہے ہیں. آج کل اتنا خوف، پی کے کہیں پر آپ دیکھیے روڈ پر، سگنل پر، ریلوے اسٹیشن پر، یا پھر اسی طریقے سے پیٹرول پمپ پر، کہیں پر بھی پی کے، عورتیں بھی اسی طریقے سے پی کے، جوان بچیاں برقعے پہن کر شراب کا نشہ کر کے مانگنے کے لیے آ رہی ہے. تو ریزلٹس بڑے برے ریزلٹس ہیں. اب ہم کم سے کم احتیاط کریں کہ گھروں پر آئے ہٹے کٹے رہے نہ دے. اور پھر ایک دوسری بات، میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں، میرے ساتھ میرا کوئی دوست نکلے، فقیر کو دیکھے اپنے جیب سے 1 روپیہ نکال کر خیرات کر دے. جب ہم نے یہ باتیں سن لی، ایک کانسیپٹ ہمیں مل گیا، ایک نظریہ ہمیں مل گیا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس فقیر کی تربیت کر کے اسے اس کام سے کیسے روکے، ہمارا دماغ اس طریقے سے چلنا چاہیے. تو فقیروں کے خاتمے کے لیے ہمیں سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. اب علماء تو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، بس یہ آپ کو کہیں گے صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ، چیریٹی کرو. کب تک چیریٹی کریں گے؟ قیامت کے آخری دن تک کیا مسلمانوں میں اسی طریقے سے فقیروں کو پیدا کریں گے؟ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. روک دیجئے. چیریٹی، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ نکالنا ہے آپ کو، لیکن اس کے ریزلٹس آئے، جس کو دینا ہے اس کو دے، ایک سسٹم بنا کر نکالے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.